بیا عبادی اور اے میرے بندو لورنا بلکم تمہارے پہلے لوگ وآخرکم اور قیامت تک آنے والے لوگ وانسکم تمہارے انسان وجنکم تمہارے جنات سارے کے سارے میرے نافرمان ہو جائیں مانا قسم ملک شیعہ میری بادشاہت میں میری ملکیت میں میرے علوم شان میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی بلو انا ولکم اور تمہارے پہلے لوگ وآخرکم اور تمہارے بعد میں آنے والے لوگ وانسکم اور تمہارے انسان وجنکم اور تمہارے جنات کانو علی حق قلب رجل واحد منکم سارے کے سارے متقی بن جائیں پرہیزگار بن جائیں تہجد گزار بن جائیں ما زاد من ملک شیعہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھنا یہ تہجدیں یہ نمازیں یہ قیام و سیام یہ سب تمہارا فائدہ ہے تمہاری عبادات کی وجہ سے تمہارے روزوں کی وجہ سے تمہارے رکوع و سجود کی وجہ سے تمہارے قیام کی وجہ سے رب العالمین بلاؤ میری بادشاہت میں ایک قطرے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا تم نافرمان بن جاؤ کمی کوئی نہیں تم فرما بردار بن جاؤ فائدہ کوئی نہیں اے اللہ پھر یہ اعمال کو تم کس لیے ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتے یا عبادی اے میرے بندو تمہاری نمازیں تمہارے روزے تمہارا قیام تمہاری تراویح تمہارے قصیدے تمہاری نعتیں انما ہی احصیکم میں انہیں اپنے پاس لکھ رہا ہوں لوح محفوظ میں لکھ رہا ہوں فرشتے کو تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں جس زمین کے اوپر نیکی کرو گے زمین قیامت کے دن گواہ بنے گی جس زمین کے اوپر گناہ کرو گے وہ قیامت کے دن گواہ بنے گی فرشتے کرام کاتبین تمہارے سارے کے سارے اعمال لکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے اعمال قیامت کے دن جب میری بارگاہ میں آئیں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اگر ذرے برابر رات کی تاریکی میں چھپ کے اپنے رب کے سامنے کسی آدمی نے سبحان ربی یعنی اعلیٰ کی صدا بلند کی کسی نے دل کی تاریکی میں مجمع میں گنج بیٹھ کے اللہ اکبر کی صدا بلند کی اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے علوم شان کی قسم ہے بخشش و مغفرت کی قسم ہے جب قیامت کے دن تم لوگ میری بارگاہ کے اندر آؤ گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی میں اس کا بدلہ تمہیں تمہارے اعمال کے ساتھ عنایت کروں گا اور ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اے میرے بندو چھپ کے کرو تمہاری مرضی خفیہ کرو تمہاری مرضی سرگوشی سے کرو تمہاری مرضی اشارتاً کرو تمہاری مرضی عنایتاً کرو تمہاری مرضی قیامت کے دن اس برائی کا بدلہ بھی تم پا کر رہو گے اس نیکی کا بدلہ بھی حاصل کر کے رہو گے تو نیکی اور برائی ضائع نہیں تو سب سے آخر میں پھر اپنے رب کی تعریف کریں کہ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائی اور آسمان یہ ہمارے ساتھ ہمارے جو ہم اثر ہیں انہیں پتہ ہوگا اس سے پہلے تو نہیں پتہ یہ کہیں دوسری تیسری کی کتاب میں ہم نے پڑھا تھا آج اس کا یہاں بیٹھے بیٹھے استحضار ہو اور اتنا خوبصورت اس کا ایک نقشہ ذہن میں آ رہا ہے کاش کے وقت ہوتا میں آپ کو سناتا کم از کم ایک مرتبہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کوئی یہاں خوش نہیں ہوگا آپ یقین مانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی چند لوگ خوش نہیں ہیں انہوں نے کہا ان کے اندر خدا نخواستہ کاہن کہا کسی نے ساحر کہا کسی نے مجنون کہا کسی نے کچھ کہا لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے ایک مرتبہ جھوم کے پڑھ لیں تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائی اور آسمان پھر بھی سارے نہیں بول رہے تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا